وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. جو آیت کریمہ سورۃ حج کی میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دفاع تو میں کرتا ہوں مسلمانوں کا. میں نے جو یہ اعلان کیا ہے نا کہ میں کافر کو معاف نہیں کروں گا اور کبھی اس کو بخشوں گا نہیں، یہ کفار سے مسلمانوں کا بہت بڑا دفاع ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا دفاع فرماتے ہیں. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اللہ تعالیٰ کسی خیانت گر یا کسی کفر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. خیانت سبب کفر ہے یا کفر سبب خیانت ہے، یہ بحث علماء کرام میں بہت مشہور ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت له. جس شخص میں امانت داری نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے. گویا امانت میں خیانت کرنے والا بے ایمان ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے کہ امانتوں کا بہت خیال رکھو. امانت صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ کسی کے پاس کسی نے 500 روپے رکھے اور آپ نے واپس کیے، اور آپ کے پاس 5000 رکھے اور آپ نے واپس کیا. اگر آپ کے پاس 5 کروڑ بھی آئے امانت، آپ اسے بدل بھی نہیں سکتے. استعمال کرنا تو درکنار، بعض کمعقل کہتے ہیں امانت ہے لیکن آپ کو ضرورت ہو تو استعمال کریے. بہت زیادہ بےہودہ انسان ہے ایسی بات کرنے والا، بہت نامناسب ہے. اور میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جس طرح کوئی کہے کہ یہ ہے تو آپ کی بہن ہے مگر ضرورت ہو تو استعمال کر لیں. امانت اور استعمال. امانت اس رومال میں نے لپیٹ کے دی اور آپ نے دیکھا کہ یہ رومال خراب ہے، نہیں بدل سکتے، اسی میں رہے گی. امانت ہے. اور جس کو کہتے ہیں کہ آپ استعمال کریں وہ عاریت ہے، وہ پھر امانت نام نہ دے. اس کا یہ میرے آپ کے پاس ویسے رکھا ہوا عاریت، مستعار یا قرض. امانت کے متعلق تو مشہور ہے کہ زمین بھی خیانت نہیں کرتی. تفسیر روح المانی میں ہے
علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں بغداد میں ایک رواج ہے کہ سفر میں یا دور دراز جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو لوگ نہلا دہلا کفنا کے جنازہ نہیں پڑھتے اور زمین میں قبر کی طرح ایک کھڈا کھود لیتے ہیں اور پھر سب مل کر کے دعا کرتے ہیں اور زمین کو کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنے وطن لے جائیں گے 6 مہینے بعد یا سال بعد یا 2 سال بعد، اس وقت تک امانت و نافی کے کہ ہماری امانت تو رکھ لیجیے، اوپر سے پتھر وتر رکھ کے بند کر دیتے۔ تفسیر روح المانی میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ پھر سال بعد یا 2 سال بعد آتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں وجدوہ کما ودعوہ، جس طرح رکھا تھا اسی طرح تر و تازہ۔ ہم زمین بھی امانتوں میں خیانت نہیں کرتی۔ کہتے ہیں پہلا دھچکا جو مسلمانوں کو لگا ہے اور اسلام کو لگا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں میں امانت داری نہیں رہی، اور یہ کمزور بہت زیادہ، مال کے مسئلے میں بالکل پتہ بھی نہیں چلتا کہ مومن بھی ہے یا نہیں۔ جب مالی معاملہ اس کے پاس آ جاتا ہے تو بالکل کافر دکھائی دیتا ہے، حالانکہ اس کے پشت پر کتنا بڑا اسلام ہے، اس کے سر پر کتنا بڑا قرآن ہے، اس کے آگے آگے کتنا بڑا پیغمبر پیشوا ہے، اس کو ہر طرح دیکھنے والا، قدرتوں میں لپیٹنے والا، حفاظت کرنے والا اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم و برہانہ۔ ہم اس دن کے لیے مسلمان ہیں کہ ہم مال اور چیزوں کے لیے ٹھہرے نہیں۔ پھر اس کو ایک شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کبھی شکرے کو کبھی باز کو تربیت دیتے ہیں شکار کی، بلکہ مخلوقات میں سب سے زیادہ حریص جو ہے وہ کتا ہے، نہایت کھانے پینے کا شوقین اور حریص مخلوق ہے، لیکن اس کو علم دیتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں کہ یہ خرگوش اور یہ پرندہ اور یہ جانور آپ ایسا پکڑیں گے پھر ایسا میرے پاس لائیں گے، آپ کو نہیں کھانا ہے۔ ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ اس علم اور تربیت کو قبول کر لیتا ہے اور پھر وہ اپنے مالک کے لیے لاتا ہے اور اس کو ڈھونڈتا ہے کہ وہ کہاں گیا جس کے لیے میں نے خرگوش پکڑا ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ یہ خرگوش گوشت کا ہے اور بڑا نرم اور بہترین مزیدار گوشت ہے اس کا، سب اس کو پتہ ہے، لیکن اس کے تربیت اور علم نے مجبور کیا ہے کہ میں خیانت نہ کروں، یہ میرے مالک نے اور آقا نے مجھے سمجھایا ہے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ کتے کو سکھانے والا اور سمجھانے والا یہ زیادہ بڑا مالک ہے یا اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر بڑا مالک ہے کہ اس کے سامنے بندے خیانت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر خیانت کی صفت کفار کی بتائی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو کافر لوگ کرتے ہیں، مومن کیوں خیانت کرے گا؟ اور وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو قصہ حدیثوں میں آتا ہے کہ بہت دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، اور بڑا پیارا اور بڑا خوبصورت اور بڑا چہچہانے والا، اور سب گھر میں خوشی کی لہر تھی، لیکن خدا تعالیٰ کے فیصلے، اس کی قدرت و حکمت کے ہوتے ہیں، وہ تو مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ وقت آ گیا اور وہ بیمار پڑ گیا، تو ابو طلحہ روزانہ کام پہ جاتے تھے اور شام کو آتے تھے، تو آتے ہی گھر والی سے پوچھتا تھا کہ وہ بچہ کیسا ہے؟ وہ بتاتی تھی کہ کچھ آرام ہے، اور پھر وہ کھانا کھاتا تھا، کپڑے بدلتا تھا، پھر آرام سے بچے کے پاس آتا تھا۔ ایک دن جب یہ کام کاج پر گیا تھا، درمیان میں وہ بچہ انتقال کر گیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ اس کی اہلیہ نے سوچا کہ اب جب میرا خاوند آیا میں اس کو کہوں کہ
کہ بچہ مر گیا تو نہ وہ کھانا کھائے گا اور سارا دن مزدوری کی ہے، چور چور ہو چکا ہے، اور یکدم گھر داخل ہوتے ہی ایسی تکلیف کی خبر سن لے تو غیرتی عورتیں اور باحیا عورتیں اور اصل گھرانوں کی عورتیں، ان کی زندگی کا مقصد خاوند کو سکون پہنچانا ہوتا۔ وہ عورت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نا کہ چونکہ میں مشرقی عورت ہوں، یعنی مسلمان عورت ہوں، تو بڑے عجائب و غرائب لکھے زندگی میں، ان سے یہ توقع نہیں تھی، ہمیں تو موقع بھی نہیں ہے ان لوگوں کی کتابیں دیکھنے کا۔ ویسے ایک مسئلے میں نے دیکھا تو اس نے کہا ہم چونکہ مشرقی عورتیں، ہمارے ماں باپ جہاں ہمیں ڈالے اور جہاں ہمارا نکاح ہو جائے ہم وہاں بہت عزت سے رہتے ہیں، اور ہماری زندگی کے مقصد پھر دو ہوتے ہیں، ایک خاوند کی اطاعت اور دوسری اولاد کی تربیت۔ انگریز عورتیں اس طرح نہیں کرتی، وہ صرف اس ایک فعل کو جانتی ہے، وہ خاوند سے اگر اچھا نہیں پورا ہوتا تو اور خاوند کم گلیوں میں پھر رہے گا، بازار اور روڈ بھرے ہوئے مسٹانڈوں سے، اور بچہ مقصد نہیں ہوتا ان کا، تو اشتہا مقصد ہے، وہ پورا ہو گیا، اب بچہ اٹھایا دایا کو دے دیا اور کسی سینٹر میں دے دیا، وہ پھل پھول رہا ہے، پھر دیکھا جائے گا، اس کی منتھلی ادا کی جائے گی۔ وہ ایک عورت بچے پر غصے ہوئی نا، اور اس کو کہا بیٹے پر کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی، تو ایسے لوگوں کی پھر اولاد بھی ایسی ہوتی ہے، اسے کون سا دودھ؟ کہا جو میں نے پلایا، کہا ایک قطرہ بھی نہیں پلایا، اور اس زمانے میں وہ ایک دودھ نکلا تھا، اس کو دانش کا ڈبہ، وہ دانش کا ڈبہ اٹھا دبیر آواگش تو زمان مور خدا تھا، میری امی تو یہ ہے، آگے گائے ہے یا خنزیرنی کا دودھ ہے، آپ نے تو مجھے یہ پلایا، چھاتی کے ساتھ تو کبھی ملایا نہیں۔ عورتیں بھی ذرا انسان بن کر کے اور تربیت سمجھ لیں، اور مائیں بن کر کے اولاد کو رکھیں، تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ دشمنوں جیسے سلوک وہ کریں، اور جیسے بیج ڈالو گے ایسے ہی پھل آئے گا۔ کیکر کے درخت میں میٹھے شہتوت نہیں ہوتے، اور شہتوت کے درخت میں کسی کو کبھی بھی کیکر کا کانٹا نہیں چبھا ہے۔ سوچتے ہوئے، قدم رکھتے ہوئے، دل تدم اور قدم دواڑا پائے صاحب دی، اور پل پسم الا رکھ دچ خطا نشے۔ رحمان بابا فرماتے قدم اور دم، یعنی پاؤں رکھنا اور سانس لینا دونوں کا حساب ہوگا۔ دل تدم اور قدم دواڑا پائے صاحب دی، نو پل پسم الا رکھ دچ خطا نشے، دیکھ دیکھ کے چلو، غلطی نہ کرنا، کہ ایسا نہ ہو کسی اور جگہ چلے جائے۔ حدیث شریف میں نیکی کے مقامات تک جاتے ہوئے اقدام گنے جائیں گے، اسی طرح گناہ کی جگہوں میں جاتے ہوئے بھی ایک ایک سانس اور قدم کا حساب ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر تشریف لائے، ان کی اہلیہ بی بی نے یہ سوچا کہ اگر میں اس کو یہ کہوں، اس نے ایک عجیب ہیلہ کیا، اور وہ معمول کے مطابق پوچھتا تھا کیف الغلیم، منہ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا استراحہ، پکا پکا آرام آ گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے اس کو پورا آرام آ جاتا ہے۔ دنیا میں تو آج سر میں درد ہے، کل پیٹ میں مروڑتا ہو، کبھی ٹانگوں میں درد ہو، کبھی کمر کا درد۔ دنیا تو تکلیف کی جگہ ہے، دری دنیا کا سے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ توبہ، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی مٹی جب گوندی جا رہی تھی اور فرشتوں نے مٹی ڈالی، ڈھیر لگائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کس چیز سے گوندے؟ کا غم، ہم، صدمے، پریشانیاں، درد، فکر، اندیشے، فتنے، سازشیں، یہ ڈالو۔ فرشتوں نے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے آداب بجا لیا، خداوند تعالی یہ تو ایک لمحہ بھی رہ نہیں سکے گا، کبھی اس کے گھر میں کبھی آواز آئے گی رونے کی اور کبھی فریاد کی، اس سے فارغ نہیں ہوگا کہ محلے میں جنازے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ
خدا میں ہوں تم نہیں ہو، تم بھی اسی طرح ایک مخلوق ہو میرا پیدا کردہ۔ فرشتوں نے کہا کہ جل جلالہ آپ کا تو اتنا بڑا احسان ہے اور اس کو دنیا میں آپ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ یہ میں نے دنیا میں مزوں کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ تکلیفوں کے لیے بھیجا ہے۔ مزوں کے لیے تو میں نے اس کو جنت کا وعدہ کیا ہے، اس لیے جب بہت بیمار ہو جاتا ہے تو عزیز و اقارب بھی اس سے خوش نہیں ہوتے کہ اس کو زندگی، وہ کہا اب زندگی کہاں ہے، بس جی آپ دعا فرمائے اللہ آسان کر دیں۔ یہ دعا جائز بھی ہے، سنت سے ثابت ہے کہ اللہم احیینی ما دامت الحیات خیرا لی واقبضنی اذا کانت الممات خیرا لی، اور زندہ رکھیے جب تک زندگی بہتر ہو، اور جب زندگی آزمائش اور فتنہ ہو، سازش اور گناہ ہو تو پھر تو جانا ہی ٹھیک۔ امام بخاری نے بھی بادشاہ وقت اور ظالموں سے تنگ آ کر کے عید الفطر کو نماز کے وقت شہر سے باہر تھے، اس طرح دعا فرمائی، اور ایسے مستجاب الدعوات تھے کہ اسی وقت طبیعت ناساز ہوئی اور چند لمحوں میں انتقال ہو گئے، پاک آدمی تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ یہ کیوں دعا نہیں کرتے کہ اللہ لوگوں کو اچھا کرے اور میرے مطیع و فرما بردار بنائے اور انہیں شکر نعمت یہ دعائیں بہت مانگی گئی لیکن یہ نہیں قبول ہوئی۔ ہر دعا نہیں لگتی، ہر دعا لگتی تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر کافر کیوں مرتا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کینعان کیوں دنیا سے کافر جاتا، اور پیغمبر اسلام کا چچا ابو طالب کیوں دنیا سے بغیر ایمان کے جاتا۔ ہر دعا کسی کی بھی نہیں لگتی۔ ام للانسان ما تمنا، اللہ سورۃ نجم میں کہتے جو تم مانگو گے وہ دوں گا، فللہ الآخرۃ والأولى، یہ تو خدا کی شان ہے، بہت ساری چیزیں آپ کی اٹک جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 دعائیں مانگی، 2 قبول ہوئی اور ایک پر بہت مزاحمت کے باوجود مسترد کر دی گئی۔ ایک دعا میں نے یہ مانگی کہ جس طرح گزشتہ اقوام اور امتیں نافرمانی کی وجہ سے ملیامیٹ ہو جاتی، قوم سمود ہو، قوم عاد ہو، قوم نوح ہو، قوم لوط اور قوم مدین، سب کے سب صفحہ ہستی سے مٹ گئی، تو میری یہ امت اس طرح نہ ہو، یہ قیامت تک رہے۔ حق تعالی نے کہا قبول ہے۔ پھر میں نے دعا مانگی کہ خدایا کہ ایسا ظالم ان پر مسلط نہ ہو جائے، ایسا بادشاہ نہ آئے جو ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے، تو یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ ظالم فوراً دفع ہو جاتا ہے، خواہ وہ کوئی مذلل ہو یا کوئی کون ہو، بہت زیادہ دیر تک ٹھہرتا نہیں ہے۔ حجاج ابن یوسف ثقفی جب مر گیا، اس کی پیدائش سے لے کے موت تک کا حساب لگایا گیا تو 120 قتل ناحق یومی آ گئے، ناحق۔ اور وہاں لوگ کون تھے؟ صحابہ یا بیشتر تابعین و تبع تابعین۔ ایسے ایسے ظالم بھی مسلط ہوئے لیکن ہٹ بھی جاتے ہیں۔ تیسری دعا یہ مانگی کہ یہ آپس میں نہ اختلاف کریں، لڑے وڑے نہیں۔ حق تعالیٰ نے کہا اس کو رہنے دے، یہ چلتی رہے۔ اور گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونقی چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے۔ کہتے امت چونکہ بہت بڑی ہے الی یوم القیامہ، اور جن اور ان سے اقوام ہے، قبائل ہے، پورا جہان ہے، کبھی عادات کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی لسان کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی رسم و رواج کا اختلاف ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح انسان روٹا رہتا ہے۔
اور عجیب بات ہے کہ جب حضرت حق تعالیٰ نے یہ دعا مسترد کی تو پیغمبر نے کہا ذا ایسر و احون، یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ۔ علماء نے اس کی بہت تفسیر بیان کی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ھذا ایسر وھذا احون۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اصل دین پر اتفاق ہوگا، جیسے توحید، سنت، پانچوں نماز فرض قطعی یقینی، پانچوں اوقات، رکعتیں، تمام مذاہب میں فجر کی 2 رکعتیں اور ظہر کی 4 رکعتیں اور عصر کی بھی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہے اور عشاء کی 4 ہے۔ سارے جہان میں کوئی مذہب وجود نہیں جس نے 2 کو 4 اور 4 کو 2 کیا ہو یا 3 کو 4 کیا ہو۔ طہارت پر بھی تقریباً اتفاق ہے کہ ہر نماز کے لیے طہارت شرط ہے، خواہ نفل ہو یا فرض، قائمن ہو یا قائدن ہو، سفرن ہو یا حضرن ہو۔ رمضان شریف پر بھی اتفاق ہے کہ رمضان المبارک ہی کے روزے فرض ہے اور پورے مہینے کے فرض ہے۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ مال میں زکوٰۃ فرض ہے، اور مال 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو زمین اگاتی ہے جنہیں ہم زراعت کہتے ہیں، اور دوسری وہ ہے جو آپ کماتے ہیں، اسے شریعت تجارت کہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پونجی مال 2 ہے، سونا اور چاندی، بقیہ اموال اس کے تابع ہے۔ اس کی زکوٰۃ پر بھی اجماع امت ہے، تمام دنیا کے مذاہب حق اور ناحق سب متفق ہیں، زکوٰۃ فرض ہے۔ اس پر بھی اجماع امت ہے، اور تمام فرق متفق ہے کہ قیامت تک رسالت و نبوت صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ روافض نے اس میں آنگی بانگی امام کے نام و علی و حسن حسین کے نام کیے، لیکن برسر عام نہیں کہہ سکتے۔ ختم نبوت کی تحریک میں روافض بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ خوارج اور معتزلہ اور قدریہ اور جبریہ اور جہمیہ، سب کے سب جتنے فرق دنیا کے اندر ہوئے ہیں، سب کے یہی اعتقادات ہیں۔ اس پر بھی اتفاق ہے کل کلمہ گو مسلمانوں کا کہ مرنے کے بعد آخرت ہے اور جزا و سزا ہے اور قیامت قائم ہوگی۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ میزان کا ترازو لگے گا، نیکیاں حسنات کے پلڑے میں، گناہ سیئات کے پلڑے میں تلے گی۔ اس پر بھی اجماع امت اور اتفاق ہے کہ قبر کے اندر سوال جواب ہے، اور 5 سوالات ہیں، ان پر بھی اتفاق ہے۔ اس پر بھی اجماع امت ہے کہ جہنم کے اوپر پل باندھا جائے گا اور اسی سے لوگوں کو گزرنا ہوگا۔ نجات یافتہ لوگ آرام سے، خوشی سے، سکون سے گزر جائیں گے، اور ایمان و اعمال کے جو کمزور ہیں ان کے لیے خطرہ ہوگا۔ اور اس پر بھی اجماع امت ہے، تمام مذاہب عالم جنہوں نے بھی آسمانی دین، وہی رسالت اور نبوت کا قول کیا ہے، وہ یہ بات مانتے جانتے ہیں کہ جنت ایک حقیقت ہے جس کی مثال دنیا میں اور اس سے پہلے کبھی نہیں۔ ایمان و نیک اعمال والوں کو اللہ وہ عطا کرے گا، اور یہ بھی کہ جہنم سزا کی انتہا ہے، اور وہ اللہ نے کفار کے لیے اور جرائم پیشوں کے لیے رکھی ہے۔ یہ کوئی خیال نہیں، دھمکی نہیں، تصور نہیں، تخیل نہیں، بلکہ یہ حقائق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہا ہے جیسے آسمان و زمین ہے، اور جس طرح تمہاری باتیں ہیں اس سے زیادہ یقینی یہ چیزیں ہیں۔ یہ سب متفقات ہیں۔ پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نماز کے لیے ہاتھ اتنے اٹھائے یا یہاں تک اٹھائے، اور ہاتھ باندھے ہیں یا کھلے چھوڑ دیے۔ یہ اختلافات ائمہ کی ہوتی ہے، علماء دین کی رہتی ہے۔ تو چونکہ بنیاد متفق ہے کہ نماز فرض ہے، اور پہلی تکبیر اور اس کے ساتھ رفع یدین یہ بھی سنت ہے، تو اس کے بعد کے چھوٹے چھوٹے اختلافات امام کے پیچھے شافعی اور احمد
کہتے ہیں پڑھ سکتا ہے، امام ابو حنیفہ اور مالک کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ خطرے والی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہی کم عقل ہوتے ہیں، وہ اپنی عقل و خیال کو حاکم سمجھتے۔ جاہل کی عقل بھی جاہل ہوتی ہے، بے دین آدمی کی عقل اور سوچ بھی بے دین ہوتی ہے۔ وہ ترازو تھوڑا ہی ہے کہ اس سے آپ سوچتے ہو اکو بکو کرتے ہیں۔ عالم کی عقل حجت ہے، محدث کا فہم وہ مدرک ہے، وہ شریعت کے تول ترازو ہے۔ اب دیکھو کتنی عجیب بات ہے، میں صرف ایک دو مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو عقل آ جائے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ائمہ دین کے اختلافات، فقہاء و مجتہدین کے، لیکن ان تمام میں حق اور زیادہ مضبوط قرآن و سنت کے قریب ترین مفہوم وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ 1700 صحابہ، علی اور ابن مسعود، یہ سب کوفہ میں آباد ہوئے ہیں، اور کوفہ کے اندر جتنے کائنات تھی وہ سب کے سب امام ابو حنیفہ کی فقہ پر متفق تھی۔ اور حضرت عمر جب مدینے سے کوفہ خط لکھتے تھے تو فرماتے تھے من رأس الاسلام الی مرکز الاسلام، مدینے کو کہتے اسلام کا سر اور کوفے کو کہتے اسلام کا مرکز۔ اتنا بڑا علم کا مقام تھا۔ تو امام بخاری جب اپنا سفر بتاتے ہیں، اتنی مرتبہ بصرہ گیا، اتنی مرتبہ حجاز گیا، اتنی مرتبہ بغداد گیا، ونسیت کم دخلت الکوفہ، یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ کوفہ کتنی دفعہ کتنا زیادہ جانا پڑا، یاد نہیں ہے۔ امام بخاری جیسے حافظ کہتے ہیں، کیونکہ کوفہ کے بغیر 20 نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے امام علی الاطلاق فقیہ العراق امام ابو حنیفہ ہے، اب وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے جو ہے نا 50 مجتہد شاگرد ہیں، ان کو ساتھ بٹھایا، اور ابو حنیفہ نے 55 حج کیے ہیں، نصف سے زیادہ زندگی مکہ و مدینے میں گزری، اس لیے ان کی نماز، ان کا طریقہ کار یہ سب سے قوی و مضبوط ہے۔ لیکن اور ائمہ نے بھی کسی کسی روایت اور حدیث کا سہارا لیا ہے، اور پیغمبر فرماتے ہیں جو بھی جس ستارے کے پیچھے چلے روشنی پائے گا، اس لیے انہیں بھی اہل حق ائمہ کہتے ہیں۔ اور جو امام مولانا اشرف علی کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کبھی کہا ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں، تو آگے پھر یار لوگوں نے اس کو اتھے ہوتے فٹ کرنا شروع کیا، حالانکہ مذاہب 4 ہے صرف۔ ہم حنفی ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے مالکیت چھیڑنے کی، اور مالک والوں کو کیا حق ہے کہ وہ شافی اور حنبلیوں کو چھیڑے، بس دا سلور والا مذہب سارا حق دی ماں ہوتا پکے پیدا کوئی اختلاف۔ دین کی بنیاد اور دین کے اصل کے اعتبار سے چاروں مذہب برحق ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ حنفی فقہ ہے، حنفی علم ہے، حنفی مدرسے ہیں، حنفی سوال کا جواب فوری آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں شافی طلباء ہیں ملکوں سے، مالکی طلباء ہیں، وہ 8-8 10-10 سال ہم سے پڑھتے ہیں، جس وقت وہ فارغ ہو کے جاتے ہیں تو ان پر ہمارا رنگ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہاں جا کے شرارت نہ کرنا، اور وہ جو پہلے سے مالکی مذہب ہے یا شافی فقہ ہے اس کا احترام کریں، اس کا احترام کریں، اسے نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن بدعتی مذہب نہیں ہے، وہ بغاوت ہے۔ صحابہ کو برا کہنے والے وہ مذہب نہیں ہے، وہ خوارج ہے، روافض ہے۔ مولانا اشرف علی نے ان کے متعلق نہیں کہا ہے قادیانیت مذہب نہیں ہے، پرویزیت مذہب نہیں ہے، یہ شاڑے بشاڑے ہیں، یہ اسلام کے مکان کو، اسلام کی عمارت کو گرانے والے لوگ ہیں، اس لیے یہ دشمن ہے اسلام کے اور دین کے۔ ان کے متعلق مولانا اشرف علی نے کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ ان کو چھیڑو نہیں، ان کو سمجھاؤ، منواؤ، اور مقدور پر کوشش کرو کہ اللہ ان کو بھی ایمان نصیب فرمائے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر تشریف لائے اور بی بی نے ان کو کہا، ام سلیم نے، تو انہوں نے کہا کیسا ہے بچہ؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح پورا آرام آ گیا، اور یہ ہیلتن کہا، کیونکہ سب سے بڑا آرام جو آدمی کو آتا ہے وہ موت پر آتا ہے۔
اور جب وہ مومن بھی ہو مسلم بھی ہو، کیونکہ دنیا کے بکھیڑوں سے نکل جاتا ہے، اور آخرت تو پھر عیش و عشرت، فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ فرماتے پسندیدہ زندگی ہے۔ ما لا عین رأت، آخرت اور جنت ایسی کہ آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کا خیال کبھی گزرا ہی نہیں ہو۔ اور پھر وہ تو بچہ تھا چند دن کا، معصوم تھا، اور بچے تو سب کے سب شفعاء ہے للوالدین۔ چھوٹے بچے قبل البلوغ جو مرتے ہیں، یہ ماں باپ کو جنت لے کے جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے جنت، ان کو فرشتے کہیں گے چلو جنت، ان کو لے کے چلیں گے جیسے پرندوں کا غول لے کے چلتے، جنت کے دروازے پہنچ کر وہاں پیرا کڑھا دیں گے، اندر نہیں جانا۔ فرشتے کہیں گے چلو اندر، وہ کہیں گے ہماری ماں کہاں ہے، ہمارا باپ کہاں ہے۔ فرشتے وہیں سے اللہ رب العزت کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حق تعالیٰ کہیں گے وہ کدھر ہے؟ وہ تو جی جہنم میں ہے گناہوں کی وجہ سے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے یہ میری جود و کرم کے خلاف ہے کہ بچوں کو دروازے پہ چھوڑو، ان کے لیے ان کے ماں باپ کو باہر نکالو اور ان کے ساتھ جنت لے جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے مرتے ہیں نا تو ماں باپ بڑے تڑپ جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کے لیے چھوٹا ہوتا ہے، ان کے لیے چھوٹا نہیں ہوتا، ان کے لیے تو آسمان ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ چھوٹا تو کسی کے لیے ہوگا، ماں باپ کے لیے کیوں چھوٹا ہے؟ تو ایسی تسلی اللہ کرا دے گا کہ تمام صدمے اور پریشانیاں بھول جائیں گے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ چھوٹے بچے کا وقت پر عقیقہ ہونا چاہیے۔ اگر وقت مل گیا اور ماں باپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا یا اس کا نام نہیں رکھا اور وہ مر گیا تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ وہ شفاعت نہیں کر سکے گا۔ توبہ، عقیقہ سنت مستحبہ ہے اور نام رکھنا بھی سنت مستحبہ ہے، موقت ایک بھی نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ نے تھوڑی سستی کی ہے، تو جو ماں باپ اولاد کو غلط لباس پہناتے ہیں، غلط جگہوں میں پڑھواتے ہیں، غلط نظریے دلواتے ہیں، سوچتے نہیں کہ ہم رہتے کہاں ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ خود مسجد اور مدرسوں کے لوگ ہیں اور اپنے بچوں کو بابو بناتے ہیں، پینٹ پتلون پہناتے ہیں۔ یہ ذرا عزت و غیرت کے آئینے میں اپنی شکلیں دیکھے کس طرف جا رہے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ پھر ایسے بچے ایسے اسکولوں میں بھی جاتے ہیں جہاں باقاعدہ اسلام کے مقابلے میں عیسائیت کی، مرزائیت کی، پرویزیت کی، بدعت کی۔ بدعت کفر کا شاخ اور برانچ ہے۔ ابن قیم نے تو اس میں کہا ہے بدائع میں کہ مبتدی کافر کے معنی میں ہے۔ بدعتی جو کفر کرتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ شریعت میں بنا سکتا ہوں۔ اس لیے ایک نیا سلسلہ انہوں نے گھڑ کے پیش کر رہا ہے، اب خود بھی تھک گئے اس۔ جائیداد کی حفاظت آسان ہے، سونے اور چاندی اور پونجی کی، لیکن یاد رکھنا اولاد کی تعلیم و تربیت انسانیت سے کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ وہ ایک مولوی کا بیٹا اسکول جا رہا تھا، پینٹ پتلون پہنا ہوا تھا، تو کسی کو ایسے اشارہ کیا کہ میرے متعلق کہ اگر یہ پوچھے تو بتائیے نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو میں نے دیکھ لیا، میں نے کہا ایک اتنا سا بیکار بیمار لولا لنگڑا اس کے سامنے جواب نہیں ہے تو احکم الحاکمین کے سامنے قیامت کے دن اس کا جواب کہاں سے دو؟ یہ تو سوچ لو، یا قیامت کے منکر ہو چکے ہو۔ اس سے خوفزدہ اور شرم محسوس کر رہا تھا کہ مولانا کو پتہ چل جائے گا کہ میں مسجد میں مؤذن ہوں، میں مسجد میں امام خطیب ہوں،
استاد ہوں اور میرا بیٹا بھی پتلون پہن کے آگے جاتا ہے، یہ تجھے کیا دلائے گا؟ یہ تجھے کون سی عزت و غیرت کی ٹوکری پکڑوا دے گا؟ آپ اس کے سامنے مذہبی شکست کھا چکے. اپنے نصاب پر، اپنے سلیبس پر قائم رہو، آسمان و زمین کے خزانے آپ کے جوتے چومیں گے. میں حیران ہوں کہ میں اپنی عقل و غیرت کہاں کہاں تقسیم کروں. یہ لوگ کتنے کمزور ہو گئے اور کتنے بزدل ہو گئے. اے تماشا گائے عالم روئی تو کجا بہرے تماشا می روی. میری ایک بچی سہیلیوں کے ساتھ اسکول جاتی تھی تو چھپا کے جمعے کو بلا لیتے تھے. ایک دن میں نے کہا بی بی کہاں جا رہی؟ جی وہ مس نہیں مان رہی. میں نے کہا نہیں مان رہی؟ میں نے کہا بس تھا واپس رکھے. اور میں نے اس میڈم کو اور مس کو خط لکھا کہ انسان کی بچی بنو، جمعہ شرعان ہماری چھٹی ہے اور ہماری یہ بچیاں جمعے کو نہیں آئے گی. اس نے کہا میری مجبوری ہے. اگلے دن دیکھا میری بیٹی مدرسے میں داخل ہو گئی. کہا ابو اسکول ویسے کون سی عزت کی جگہ ہے، ادھر آنا ہے. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے. یہ اسلام صرف ہمارے لیے ہے. تم شفاعت کے امیدوار نہیں ہو، جنت جانے والے نہیں ہو. تم اتنے کمزور کیوں ہو چکے ہو؟ میڈموں کو اور استانیوں کو اور استاذوں کو تیر کی طرح سیدھا کرو. 500 کی جگہ 1500 فیس دو، لیکن اپنے مسلک کا سودا نہ کرو. اپنی غیرت اور عزت کو گلیوں میں نہ رو. اپنے مسلک اور مذہب کو عزت کے چاند کی طرح اور تاج کی طرح سجا کے رکھا کرو. دنیا ہمارے مذہب اور مسلک کا احترام کرے، ہم کیوں کسی کے خوشامد و چاپلوسی کریں؟ ان کے اسکولوں اور کالجوں پر ان کا رزق موقوف ہے. اللہ فرماتے ہیں وفی السماء رزقکم، رزق کے فیصلے میں آسمانوں سے کرتا ہوں. یہ بڑی ہائی اسکول میں پڑھ لیں گے تو پھر عزت کمائیں گے. قرآن کہتا ہے ایبتغون عندہم العزت، اس سے ملتی ہے. فإن العزت للہ جمیعا، عزت کے سارے خزانے صرف اللہ کے پاس. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو مستقبل تاریک ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانے آسمان و زمین کا صرف میرے اختیار میں ہے. میں نے کسی کو اس میں شریک نہیں بنایا ہے، نہ ملک مقرب، نہ نبی مرسل، نہ ولی متقی. سارا جہان میرا محتاج و پابند ہے. ہم کہتے ہیں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز یا غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سفن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنے حقیقت کو نہ بھولو. تو 2 شعر لے لیتے یا آخری چھوڑ دیتے. قرآن میں اللہ نے یہود کی مذمت کی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے. ويوم القیامۃ يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن اور سخت عذاب میں پٹ جاؤ گے. قرآن تو دیکھو، قرآن کیسے انسان بنا رہا ہے. تو حضرت ابو طلحہ نے بڑے آرام سے کھانا کھایا، کپڑے بدلے، دم بخود ہو گیا. اس کے بعد پاک بی بی نے، نیک خصلت عورت نے، اسلام کے فخر و مفخر بی بی نے اس کو کہا ایک مسئلہ پوچھتی ہوں اور اس کا جواب آپ کو دینا ہے. مسئلہ یہ کہ ایک بہت بیش بہا اور بہت قیمتی امانت کسی نے کسی کے پاس رکھا. بھئی یہ میری امانت ہے، میں کسی وقت بھی آؤں تو لے جا سکتا ہوں. وہ امانت وہاں رہی چند دن، چند مہینے، اس سے بڑی محبت ہو گئی اور وہ سب اس سے پیار کرتے تھے. اب وہ اصل مالک آیا اپنی امانت کو لینے کے لیے، تو یہ لوگ خوشی خوشی دے یا اس کو روکنے کی کوشش کرے، رونا دھونا شروع کر لے اور
چوری چکوری مچائے تو ابو طلحہ نے کہا توبہ توبہ، امانت میں خیانت، ایمان چلا جائے گا، خوشی خوشی حوالے کر لے، وہ ہے ہی اس کا۔ تو بیوی نے کہا وہ جو بچہ تھا ہمارا وہ اللہ کی امانت تھا، حق تعالیٰ نے اسے بلا لیا ہے، اور کپڑا اٹھایا۔ ابو طلحہ کہتے ہیں دیکھ کے میرا سینہ پھٹنے لگا، لیکن بیوی کا اتنا بڑا ایمان دیکھ کر کہ مجھے تسلی کا سامان دے رہی ہے اور مجھے صبر کی کس طرح استقامت کی تلقین کر رہی ہے، تو مرد جب مرد ہو تو وہ عورت سے نیچے نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا میں نے بھی استقامت اور خوشی خوشی ظاہر کی۔ فجر کی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے سارا واقعہ سنایا کہ حضرت میرے ساتھ تو ام سلیم نے یہ کیا۔ پیغمبر نے کہا حق تعالیٰ تمہارے رات کے افعال اور اقوال پر بہت خوش ہے، اللہ تم دونوں میاں بیوی سے بہت زیادہ خوش ہے۔ اور بخاری میں ہے اس کے بعد ان کے اس بچے کے بعد 9 بیٹے ہو گئے، کلہم قرأوا القرآن، سب قرآن خوان اور قرآن دان بنے۔ بخاری جلد اول کتاب الجنائز۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اگرچہ دیر پا ہوتا ہے۔ دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے، تکلیفوں کے لیے کوئی عقیدہ چھوڑتا ہے، اور دنیا کی چیزوں کے لیے کوئی اپنا ایمان اور جس جیسی دولت نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کافر کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ، اس کے بعد اللہ کہے گا اگر یہ موجودہ زمین سونے سے بھر کے آپ دینا ایمان کے مقابلے میں نہیں چلے گی، ایمان چاہیے۔ ایمان کیوں نہیں لایا؟ اللہ تعالیٰ ایمان محفوظ فرمائے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اصل دفاع کرنے والے ایمان والوں کی طرف سے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ تعالیٰ خیانت گروں کو اور کفار کو پسند نہیں کرتا۔ بس جب آپ خیانت نہیں کریں اور آپ ناشکری نہ کریں اور شکر نعمت کے حساب سے رہے اور دیانت و امانت زندگی اختیار کر لے، سب سے بڑا دفاع ایمان کا اور اسلام کا نصیب ہوگا۔ ہمارا ملک آج کیوں نہتا ہے؟ حکمران، سیاستدان، ملک کے مکین ایک جیسے خیانت گر، کسی کو چھوٹا دفتر ملا یا بڑا، چھوٹا عہدہ ہو یا وزارت ہو، ملک کا سربراہ ہو یا اس کا نمائندہ ہو، آپ اس کے اختیارات تو دیکھیں، آپ اس کا چہل پہل دیکھیں، سوچ تو لے کہ یہ ڈیوٹی کر رہا ہے یا اپنی چھوٹی حکومت کر رہا ہے۔ یہ دیانتداری ہے اور یہ امانت داری ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ اور جب مومن تھے تو بدر کے میدان میں کیسی نصرت اور فتح کے اعلانات ہو گئے۔ سیہزم الجمع، ابھی بڑی جماعت کفر کے پیٹ پھیر کے بھاگے گی۔ ویولون الدبر، اور پیغمبر دعا میں کیا کہہ رہے؟ خدایا 373 یا 313 نہتے اور بے سر و سامان مسلمانوں کو لے کے آئے ہوں، یہ تو جنگ کے قابل نہیں ہے۔ اللہم ان تہلک ھذہ الاسلام لم توبت، اگر آپ کی مدد نہیں آئی یہ پٹ جائیں گے۔ وہ تو لشکر جرار ہے، زمانوں کا لیس ہے، سارا ہتھیار کفار کے پاس موجود ہے۔ حق تعالیٰ نے کہا سیہزم الجمع، ابھی میری نصرت آ رہی ہے، یہ بڑی کفر کی جماعت ان کی پیٹ کر ان کو بھاگنے پر مجبور کرتا ہوں۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، زیادہ پٹائی تو قیامت کے دن کروں گا، جس سے زیادہ کڑوا اور خطرے والا دن نہیں ہوگا۔
لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے بدر میں تمہاری کیسی مدد کی، تم تو بے سر و سامان تھے، کچھ بھی نہیں تھے، چند تلواریں چند گھوڑے سے کیا ہوتا ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، آخری تفصیلی لڑائی حنین ہے جو غسان روم کے ساتھ تھی، اور 4 لاکھ سے زیادہ لوگ لڑنے آئے تھے اور چند ہزار مسلمان تھے۔ حق تعالیٰ فرما، ابھی نے کمان پر ہاتھ رکھا تھا وہی رہ گیا، چھلنی ہو گیا، اور جس نے کمان کے اندر تیر چلانا چاہنے نہیں دیا، چلانے نہیں دیا، اس دوران رب العزت فرماتے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، حق تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا فوراً نیچے پہنچو۔ اور بخاری میں ہے ایسے موقع پر لوگ بھاگتے ہیں، چھپتے ہیں، اور حضرت میدان میں آپ اپنے گھوڑے سے سفید خچر سے نیچے اترے، بجائے خچر کو تیز کر کے نکلنے کے، اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کی آل و اولاد میں سے میدان سے بھاگوں گا۔ السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، ہم نے کفاروں کی ساری بول زمین میں دفنا دی، سارے جھنڈے گڑوائے، اور ہم نے مسلمان اور کلمہ گو کا جھنڈا اونچا کیا، اور ہمیشہ کے لیے ان کو فتح عطا فرمائی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، دفاع تو اصلا اللہ فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ تعالیٰ کو خیانت گر اور کافر پسند نہیں ہے۔ مسلمان دفاع تب کر سکتے ہیں جب وہ دیانت پیدا کرے، امانت پیدا کرے، صداقت پیدا کرے، پھر اللہ کی طرف سے نصرت کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ کل عالم کے مسلمانوں کی موافقت فرمائے، خاص کر پاکستان کے سرحدات کی، پاکستان کی عزت و ناموس کی، اور پاکستان کے وقایا اور مذہب اور اعتقاد کی، پاکستان کے باسیوں کی۔ اللہ جل جلالہ ہر ظالم سے، ہر دشمن سے، خاص کر عالمی بھیڑیا امریکہ اور اس کے اعوان و انصار سے رب العالمین پاکستان کا دفاع فرمائے، اسلام کا، مدرسوں کا، مسلمانوں کی اللہ حفاظت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جوابات سننے آگے آ رہے ہیں، نمازیوں کا پورا خیال رکھیں، کسی کے آگے گزرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے پڑوس میں شیعہ لوگ رہتے ہیں، وہ ہر سال میلاد کرتے ہیں اور ہم کو دعوت میں بلاتے ہیں، ہم معذرت کرتے ہیں، کیا ہمارا یہ عمل درست ہے؟ ایسا غیرتی انسان ہے کہ بدعت میں شرکت نہ کرنے پر اس کو افسوس ہے، اور ان کا میلاد کرنا شیعہ ہونے کے باوجود یہ اس کو بہت جچا ہوا عمل لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے ایمان اور غیرت دے کہ آپ اتنے نکمے کا واقع ہوئے ہیں۔ لوگوں کا میلاد کرنا ہی بے دینی ہے اور شریعت اسلام کے خلاف بدعت کا مظاہرہ ہے۔ بدعت حقیقت میں چلی ہے شیعوں سے، اور پھر دوسروں نے، چتکبروں نے سنبھالی، اور آپ جیسے گلا گٹ جو ہے وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ میں جاؤں یا نہیں، یعنی آپ کو اپنا نہ جانا یہ افسوسناک لگ رہا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں اور مسلمانوں کو ان سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ ہماری اس استقامت کو قبول کر لے، ایسی کمزور باتیں کرتے ہو۔ حدیث شریف میں ہے جس نے گناہ کی محفل میں شرکت کی وہ بھی گناہگار سمجھا جائے گا۔ صرف 2 شخصوں کے درمیان اسکوائر کی خرید فروخت ہوئی ہے، اسکوٹر کی۔ زید نے عمر سے 5,000 دے کر اسکوٹر خرید 30,000 اسکوٹر قیمت طے ہوئی، باقی رقم پر 5 ماہ گزر کے ادا کرنا طے ہوا، لیکن اگلے ماہ زید رقم ادا نہ کر سکا تو عمر نے زید سے اسکوٹر واپس لے لیا۔ اب زید کا عمر سے جو پہلے 5,000 دیے تھے واپس لینے کا حق ہے نہیں، یہ دارالفتہ میں دے دو، اکو بکو ہے۔
کیا حضرت یحییٰ کی پیدائش کو معجزہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل، اللہ رب العالمین کی قدرت کا جلوہ ہے کہ 100 سال کی عمر میں حضرت زکریہ علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ جو بانجھ ہو چکی تھی اسے اولاد اور وہ بھی پیغمبر عطا فرمایا۔ تیسری یا چوتھی رکعت میں سہو ہو جائے، کتنی رکعت ہوئی ہوئے، تحری کرنے کے بعد قوی گمان پر عمل کریں گے، آخر میں سجدہ سہو کریں گے یا نہیں؟ کرنا چاہیے، کیونکہ گمان ہے نا، یقین تو نہیں ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال موجود ہو سکتے ہیں؟ اس کی کیا فضا ہے؟ پاک مقدس بال ہے، بعض جگہ ہو یہ موجود ہے، معیز شریف کہلاتی ہے۔ کیا سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے بنے زیورات استعمال کرنا جائز ہے؟ جائز، یعنی عورتوں کے لیے کہیں نا آپ پہن لیں۔ بعض لوگوں کو کچا گوشت اور بعض کو مٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے، ناجائز ہے۔ کیا دونوں چیزیں کھانا حرام ہے؟ جی ہاں۔ اللہ آپ کے علم و عمل مال میں خوب برکت عطا فرمائے، آپ بھی ہمارے لیے علم نافع کی دعا کرے، بہت اچھی بات ہے۔ کچھ نہیں کہ میں نے کافی حد تک بدائع الصنائع کا مطالعہ کیا، لیکن علامہ کاسانی جب بھی کسی اختلافی مسئلے پر بات کرتے ہیں امام احمد کا مذہب نقل نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ فقہاء ایسے ہیں ان میں صاحب ہدایہ بھی ہے اور ممکن جو امام احمد کو محدث مانتے ہیں، ان کو فقیہ نہیں مانتے، کیونکہ احمد کے اکثر مختارات حسب الحدیث ہے اور ان کے مجتہدات بہت کم ہیں۔ کیا بیٹی کے گھر کھانا پینا سنت ہے؟ جی ہاں، جب موقع ملے، یہ نہیں کہ وہی جا کے ٹٹو بٹھا لو۔ خدا آپ کو صحت تندرستی، آپ کی عمر دراز، آمین۔ میں نے اپنے عزیز کی رقم اپنے دوست کے کاروبار میں لگائی، 6 سال ہو گئے، نہ تو وہ رقم واپس کر رہا ہے نہ ہی فائدہ دے رہا ہے، بہت پریشانی، اللہ آسان فرمائے۔ اب کوئی وظیفہ بتائے، دعا کرے۔ میں وظیفہ تو یہی دیتا ہوں کہ دعا مانگے خوب، اور سورہ تغابن 41 بار، سورۃ یاسین 41 مرتبہ، اور سورہ مزمل عصر مغرب کے درمیان میں 41 مرتبہ پڑھ کر مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے دعا مانگنا شروع کر لیں۔ کوشش یہ کرو کہ ایسی جگہ پڑھے کہ لوگوں سے بات چیت نہ کریں۔ امید ہے کہ جلدی ان کے دل میں رحم آ جائے گا اور اللہ اس کے وہ رقم یا بما فائدے کے واپس لوٹا دے گا۔ تہجد کی کتنی رکعتیں؟ 2 سے لے کے 12 تک۔ 2 رکعت پڑھنے چاہیے، 4 2 کر کے۔ اشراق نماز کی کتنی رکعتیں؟ 2۔ کیا آپ نے بیان فرمایا تھا کہ گھوڑا حرام ہے؟ جی ہاں، بخاری شریف میں احادیث ہے کہ نبی کریم صاحب نے گھوڑا ذبح کر کھایا۔ پیغمبر کی یہ بھی حدیث ہے بخاری میں کہ انہوں نے گدھے ذبح کر، لیکن جب پیغمبر کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، اللہ اور رسول تمہیں اس کے کھانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ نماز کے دوران منہ کو چادر وغیرہ سے چھپانا منع فرمایا ہے، منہ کھلا رکھو ذرا۔ ہاں، عورت چھپا سکتی ہے۔ گاڑی قسطوں پر لینا یا بیچنا کیسا ہے؟ صحیح ہے۔ نقد اور ادھار کا خرید و فروخت میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں قتل و غارت عام ہے، لوگ جگہ کے درپے ہیں، دعا کریں اللہ اس کی سنگین عمل کو جلدی دور کرے، آمین۔ خاص کر دعا کریں کہ ہمارے گھر والوں کو محفوظ، آمین۔ دعا کریں ہمارے گھر میں مشکلات ہیں اس کو اللہ دور رفع، آمین۔ اللہ ہمارے رزق برکت دے، آمین۔ حکومت نوٹ بدلنے کا اعلان کرے اور وہی نوٹ کسی کے پاس امانت ہو، کیا وہ بدل سکتا ہے؟ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کی دولت حیثیت ختم ہو رہی ہے، وہ بدلنا خیر خواہی ہے۔ بہتر ہے کہ اصل مالک کو کہے اور اس کی اجازت اس میں لی جائے، یا اس کو واپس کرے کہ آپ خود لوٹا دیں۔ جماعت کے دوران کسی شخص کا وضو ٹوٹا اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کر گیا تو وہ جگہ کس طرح پر کی جائے؟ دوسرا کوئی نمازی آگے ہو جائے۔ نماز عصر کے بعد ہر طرح کے سجدہ کرنا حرام ہے، کیا قضا نمازوں کی ادائیگی؟ عموماً بزرگان دین فجر کے بعد سورج نکلتے وقت
اور عصر کے بعد سورج ڈوبتے وقت تسبیحات کرتے تھے، تلاوت نہیں کرتے تھے۔ تاہم علماء دین کہتے ہیں کہ اگر سجدے کا وقت ہو گیا تو پہلے والا سجدہ نہیں، اس وقت جو تلاوت ہوئی اس کا سجدہ کر سکتے ہیں، ہاں سورج ڈوبتے وقت اور نکلتے وقت نہ کریں۔ کیا نیاز کا کھانا اور لینا ربیع الاول یا محرم میں جائز یا ناجائز؟ نیاز اللہ کے نام کی حلال ہے، مخلوق کے نام کی حرام ہے۔ کیا لڑکی کے لیے پسند کی شادی کرنا جائز ہے؟ لڑکی رضا تو ہوگی نا، رضا جب تک نہ ہو تو اس وقت تک نکاح منعقد نہیں ہوگا، لیکن لڑکی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی لڑکا تلاش کریں۔ آپ کی پرچی سے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ میرے آفس والے مجھے غلط کام کرنے کو کہتے ہیں، مگر میرے مستقار پر کہتے تمہاری نوکری خطرے میں ہے، کوئی وظیفہ ہے دعا بتا، پر نوکری چھوٹ جائے گناہ نہ کرے۔ مسافر امام کے پیچھے مقامی مقتدی بقیہ نماز میں الحمد پڑھے گا یا نہیں پڑھیں گے؟ اندازے سے کھڑے ہو کے رکوع کریں گے۔ امام صاحب کو اگر مقامی مقتدی اگر قاعدے میں پاتا ہے تو وہ اپنی 4 رکعت میں خاموش کھڑا رہے گا یا وہ الحمد اور سورت پڑھے گا؟ یعنی مسافر امام نے امامت کر کے فارغ ہو گیا اور یہ لوگ اپنی نماز پوری کر رہے ہیں، بقیہ نماز کے اندر وہ جو 2 رکعت امام والی چھوٹی ہے بے شک ان میں تو اب یہ قرات کرے گا، لیکن جن 2 رکعتوں میں اب بھی وہ امام ہے ان میں قرات نہیں کرے گا۔ میرے صاحبزادے کو وجہ بتائے بغیر ملازمت سے برخاست کی، اس کی ملازمت کے وظیفہ دعا بتائے، سورہ تغابن اور واقعہ پڑھا کرے۔ حصولی اولاد کے لیے مجرب عمل، ہر فرض نماز کے بعد دعا میں کم از کم 3 دفعہ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اور صبح و شام 10 مرتبہ یا عزیزو یا جمیلو عزیزا جمیلا ملکا کبیرا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور بہت زیادہ استغفار اور مالی صدقے کرتے رہے۔ میرے والد صاحب گزشتہ 6 مہینے سے بے روزگار ہے، گھر میں بہت پریشانی ہے، حضرت صاحب دعا فرمائے اللہ رزق کے حلال کی تو جلدی دروازے کھولے۔ ہمارے والد کے انتقال کو 25 سال ہو گئے، کل رات میں نے ان کو خواب میں زخمی حالت میں دیکھا۔ بہرحال آپس کے تعلقات کشیدہ ہونا بھی مرحوم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اولاد کے برے اعمال و افعال سے بھی وہ زخمی ہو سکتے ہیں۔ ویسے فقہاء اور معبرین کہتے ہیں جس حال میں مردہ دیکھا جائے وہ اسی طرح ہی ہے، مقام صدق ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے اعمال بھی درست کر لے، توبہ استغفار، اور والد کی طرف سے فوری صدقات مالی کی جائے، گائے بھینس اونٹ بکرے مینڈے کاٹے جائے، فقراء و مساکین کو کھلایا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جنہوں نے پریشانیاں دیکھی اللہ دور فرمائے، اور جن کے اموات ہے مغفرت فرمائے، جن کے بیماران ہے رب العزت صحت دے، جہاں رزق کی تنگی ہے اللہ وسیع حلال رزق عزت کے ساتھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ